جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہم ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، دین سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے۔ ہاں اس قدر تو دین ہے، سواری میرے پیغمبر کے زمانے میں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، دیگر سواریاں موجود ہیں، یہ گاڑیاں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ جی ہاں سواری کا وجود تو ہے نا، یہ چیز اب ہماری ضرورت ہے۔ آج اونٹ پہ گھوڑے پہ سفر نہیں ہو سکتا، سفر کی طوالت کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے سفر کا طریقہ یہ موجود ہے۔ یہ سارے کام ہم دین سمجھ کے نہیں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں۔ میرے بھائی تو بھی اعلان کر، میں اذان سے پہلے درود و سلام کو دین سمجھ کے نہیں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، تیجا 10واں 40واں تو کہہ نہ جرت کر، میں ثواب سمجھ کے نہیں میں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے یہ درود یہاں کیوں پڑھتے ہو، انگوٹھے آپ کیوں چوم رہے ہیں، تیجا 10واں اور 40واں یہ بدعات کیوں کر رہے ہیں، جواب آتا ہے کہ یارو یہ ثواب ہی کا تو کام ہے۔ اگر یہ ثواب ہوتا پیارے پیغمبر بھی ضرور کرتے، صحابہ بھی ضرور کرتے، اگر پیغمبر کی سنت سے یہ ثابت نہیں، صحابہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں تو کہنا پڑے گا یہ سنت نہیں یہ بدعت ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب القدر میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور بالخصوص حضرات طلباء کرام، میں نالائق طالب علم جس عنوان کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دامن سخن میں جسے سمیٹ کے لایا ہوں،
وہ عنوان ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ میرے جیسا کوتاہ نظر، کم علم طالب علم ہو اور اس قدر عظیم الشان عظیم المرتبت عنوان ہو، وہ کیسے بیان کر سکے گا؟ اپنی سعادت کے لیے سنت نبی کے پرچار کرنے والوں میں نام لکھوانے کے لیے اس صف میں کھڑا ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ میرا شرح صدر کرے اور ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح کچھ الفاظ کہنے اور پھر ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ سامعین ذی وقار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جتنا پیار ہوگا اتنا ہی سنت ہمارے دلوں میں جگہ پکڑے گی۔ جب کسی شخصیت سے پیار ہو جائے تو اس کی ادائیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کے قول و عمل بھی انسان کو بھلے لگتے ہیں، اس کے طور طریقے بھی انسان اپنانے لگتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم الشان ہیں، ہماری محبت کیوں نہ ہو اس عظیم ہستی سے محبت تو خالق کائنات رب ذوالجلال بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑی اور محبت کیا ہو سکتی ہے میرے رب کی؟ رب کائنات قرآن مجید کے صفحات میں فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نمازیں تم پڑھو، روزے صرف تم رکھو، زکوٰۃ صرف تم نے دینی ہے، حج صرف تم نے کرنا ہے، عمرے صرف تم نے کرنے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی تم نے کرنی ہے، مگر میرا رب کہتا ہے ایک کام صرف تم نہیں میں بھی اور میرے فرشتے بھی کریں گے، وہ یہ کہ پیارے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ چاہے انداز اس کی شکل اپنی اپنی ہے، صلاۃ کی نسبت رب کی طرف ہو معنی اور، فرشتوں کی طرف ہو معنی اور، بندوں کی طرف ہو تو معنی اور، مگر مبدا اور مادہ ایسا ہے کہ یہ ہر ایک نے عمل کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ میرا رب بھی کتنا پیار کر رہا ہے کہ یصلون علی النبی، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، پیارے پیغمبر سے محبت ہماری ہے تو پھر مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر کی سنت سے بھی پیار اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ بات کرنے کا آج مزاج اس عنوان سے نہیں، کبھی کریں گے، صرف تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنت نبی سے پیار تو ہمیں ہمارے بڑوں نے بھی سکھایا ہے، پھر بڑوں سے مراد میری اپنی جماعت نہیں، اسے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، میرے بڑوں سے مراد اس امت کے وہ سرخیل فقہائے کرام ہیں جن کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے علم و تقوی کے اعتراف میں اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ وہ کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، ان کی تعلیمات پڑھیں، سب کے سب ائمہ فرماتے ہیں ان اصول الفقہ اربعۃ، ہماری شریعت اور ہماری فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ ناراض ہیں تو اپنی جگہ پہ،
وگرنہ دین ہے تو اونچی آواز سے بولیں۔ فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ 4 اصول فقہ کے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے کتاب اللہ، اور اگلا نمبر کس کا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے بھی اس قدر سبق دیے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے روشنی لینی ہے تو کتاب اللہ سے، اور پھر میں نے دوسرے ہاتھ میں جو روشنی اور لالٹائن تھامنی ہے تو وہ پیارے پیغمبر کی سنت کو تھامنا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں اہمیت، ہماری شریعت میں سنت کی اہمیت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میرے پیارے پیغمبر کی سنت خود قرآن نے بھی دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو تاریخیں، کسی کی تاریخ میں تمہیں ایک چیز ملے گی دوسری نہیں، ایک ملے گی تیسری نہیں، تیسری ملتی ہے تو پانچویں نہیں، مگر میرے پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ وہ ضابطہ حیات ہے، تمہیں بچپن سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد تک بھی پیارے پیغمبر کی زندگی میں اسوہ حسنہ ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک سے جتنی پیار ہے اس جوش میں کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ، مجھے بچپن میں اسوہ حسنہ، لڑکپن میں اسوہ حسنہ، مجھے جوانی میں یہ اسوہ مل رہا ہے، بڑھاپے میں اسوہ مل رہا ہے، سفر حضر میں مجھے اسوہ مل رہا ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، موت فوت میں، سفر و حضر میں، امن میں، جنگ میں، ہر حال میں مجھے اس سے اسوہ مل رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں جانا چاہیے؟ نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر کی سنت، مجھے قرآن سبق دیتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دعوے تو بڑے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے اللہ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے پیارے پیغمبر کی سنت کو تھامنا ہوگا، پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ مولا جب سنت پہ عمل کریں گے، اتباع کریں گے، ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 انعام تمہیں ملیں گے، تم سے میرا رب محبت شروع کر دے گا اور تمہارے سارے گناہ بھی اللہ مٹا کے رکھ دے گا۔ تو پھر طالب علمانہ لہجے میں مجھے کہنا ہوگا کہ مجھے سنت کی اتباع اس لیے بھی کرنی ہے کہ مجھے میرا رب اپنا محبوب بنائے، اور مجھے دوسری لالچ سنت کی اتباع میں یہ بھی ہے کہ میری زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور وہ اتباع سنت کی وجہ سے ہوگا۔ سنت کی اہمیت کہ میری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے میرے گناہ پہ اللہ عفو و درگزر کا قلم پھیر دیں، تو قرآن نے نسخہ بتایا ہے کہ سنت کی اہمیت دیکھو، سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام، تمہاری زندگی کے گناہوں کو مٹانا رب کائنات کا کام ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، تیرا گناہ کیوں معاف ہوا؟ یار سنت کو زندہ کیا۔ میرے گناہ کیوں معاف ہوئے؟ یار سنت کو زندہ کیا۔ تو سنت کی اہمیت کے لیے یہی ایک بات قرآن کی کافی ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ ذنوبکم کی اضافت استغراق کے لیے ہے۔ دروس البلاغہ تلخیص مختصر المعانی اٹھائیں، اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا اتباع سنت تم کرو، ذنوبکم صرف جوانی، صرف بڑھاپا، صرف 1 سال، صرف 2 سال نہیں، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ مٹا کے رکھ دیتے۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ سنت کی اہمیت ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے۔ اور آئیے ذرا میرے پیارے پیغمبر کا فرمان بھی یہاں ملا لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ پیارے پیغمبر، شان والے پیغمبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من تمسک بسنتی، من عموم کے لیے، عالم بھی، جاہل بھی، عربی بھی، عجمی بھی، سارے کے سارے اس من کے عموم میں شامل ہو رہے ہیں۔ فرمایا من تمسکا، مرد ہے پھر بھی، عورت ہے پھر بھی، امیر ہے غریب ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، کسی بھی طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والا، من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو تھاما، میری سنت سے چنگل لگا لیا، اور کب لگایا؟ عند فساد امتی، جب میری امت میں سنت کو چھوڑنے والے زیادہ ہو جائیں، سنت کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، سنت پہ عمل لوگ چھوڑ دیں، اس وقت جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا، میری سنت کو زندہ کر دیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ایک طرف رکھ دیں، اور دوسری طرف سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ یہ کب ثواب ملے گا؟ عند فساد امتی، ذرا عند فساد کو میں کھولنے لگا ہوں، عند فساد امتی، یار میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا، ہمارے برادری کے نوجوانوں میں ابھی یہ خیال نہیں آ رہا، یہ فساد امتی ہے، تو رکھ نظر داڑھی تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، تو شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، ہماری فیملی میں رواج نہیں، سب مذاق بناتے ہیں، یہ فساد امت ہے، تو ہمت کر، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے شلوار ٹخنوں سے بلند رکھ، تیری جیب میں مسواک نہیں، جی ہاں ناخن کاٹنے والی سنت نہیں، جی دوسری سنتیں پیارے پیغمبر کی نہیں، شادی کے موقع پہ کھڑے ہو کے کھانے کا رواج ہے، اس لیے جی ہماری برادری میں ہوتا ہی ایسا ہے۔ فرمایا یہ فساد امت کا وقت ہے، تو ہمت کر، بیٹھ کے کھانے کا انتظام کروا، پردے کا انتظام کروا دے، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تیرے نام عمل میں ڈال دیں گے۔ عند فساد امتی، سبحان اللہ۔ سلام کی سنت ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ہے، لوگ رواج چھوڑ رہے ہیں، یار میں کروں گا تو کیا ہوگا، نہیں، سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں، تو جہاد پہ جائے پھر تجھے ثواب ملے، اور ادھر تو اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے، اللہ تیرے نام عمل میں ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ اس پہ وقت کافی صرف ہو جائے گا، اگر بات کو مزید طویل کریں گے۔ آئیے ذرا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے والے بھی کون ہیں؟ پیارے پیغمبر کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کر لو، سنت کے اونچی آواز سے، سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کر لیا، دوسری طرف ایک بدعت پہ عمل کیا جا رہا ہے، بدعت جتنی بھی زیادہ ہو جائے سنت کے مطابق تھوڑا سا کیا ہوا عمل بدعت اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، بدعت میں جتنا بھی کام ہو جائے، ناراض نہ ہونا، آپ ماشاءاللہ سب ہم مزاج بیٹھے ہیں، لیکن یہ باتیں سنیے گا،
اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، کلمات تو اچھے ہیں، کلمات تو عربی زبان میں ہیں، درود و سلام کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، مگر میرے بھائی اذان سے پہلے حضرت بلال نے کبھی یہ درود نہیں پڑھا۔ جی ہاں، مکہ کے مؤذن ابو محذورہ نے کبھی یہ درود نہیں پڑھا۔ مسجد قباء کے مؤذن سعد القرظی میرے پیغمبر کا صحابی، انہوں نے کبھی یہ درود نہیں پڑھا۔ اگر تیرا یہ پڑھا ہوا درود اگر صحیح ہوتا، اس جگہ پہ صحابہ کرام کبھی اس کو نہ چھوڑتے۔ آج سنت کے مطابق کیا ہوا تھوڑا سا عمل بدعت کے مطابق کیے ہوئے زیادہ عمل کو بھی دیکھ، یہ تیری بنائی ہوئی بدعت سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ بدعت کا عمل زیادہ ہو، سنت تھوڑی ہو، سنت کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ بدعت جتنی بھی اکٹھی ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں۔ اذان کے بعد حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا تجھے بھول گئی، تو نے بنایا ہوا درود پاک پڑھنا شروع کیا، اذان کے بعد نماز کے بعد انگوٹھے چومنا مجھے بخاری سے دکھا دیں، مسلم سے دکھا دیں، پیارے پیغمبر کے ایک صحابی سے مجھے یہ دکھا دیں، تیجا 10واں 40واں برسی عرس منانا پیارے پیغمبر کی سنت میں مجھے دکھا دیں۔ کل ہی ہم اپنا اعلان کر کے شروع کرتے ہیں کہ یہ بدعات کرنی جائز ہے، یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے، مگر مجھے کسی ایک صحابی کے عمل سے یہ عمل ثابت نظر نہیں آ رہا، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور ذرا سن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کل بدعت ضلالہ، جو اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل ہو، اپنی طرف سے ایجاد شدہ عمل ہو، وہ گمراہی ہوا کرتا ہے، اور جو بھی گمراہ ہوگا قیامت کے دن اللہ نے اسے ٹھکانہ جہنم میں دینا ہے۔ بس یہ نقصان ہے تھوڑا سا، بدعت کا یہ چھوٹا سا نقصان ہے کہ بس جہنم میں جانا ہوگا، یہ چھوٹا نقصان ہے۔ اونچی آواز سے بولے ذرا، چھوٹا نقصان ہے۔ یہ حضرت حسن فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ میں یہاں ایک بات سمجھاتا چلوں، کئی میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، شاید میرے عقیدے سے اتفاق، میری بات سے اتفاق نہ ہو، وہ سوال کریں گے بدعت لگائی ہوتی ہے ارشاد التوحید والوں نے، یہ اینک بھی تو بدعت ہے نا، پیارے پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، ثابت کراؤ صحابہ نے کہاں اینک لگائی ہے، یہ پنکھے بھی تو بدعت ہیں، میرے پیغمبر کے زمانے میں تو نہیں تھے، یہ لائٹیں بدعت ہیں، یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ گاڑی بھی بدعت ہے، موٹر سائیکل بھی بدعت ہے، یہ بدعت تمہیں یاد کیوں نہیں آتی؟ سنو میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر نے اس اعتراض کا جواب 14 صدیاں پہلے ہی دے دیا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ غیب جانتے تھے، اللہ نے بات ہی ایسی بلوا دی، یہ اعتراض ختم۔ سنو ذرا بدعت ہوتا کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی دین سمجھ کے، یہ لفظ میرا یاد رکھیں، نیا کام شروع کیا دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، یہ بدعت ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی ہم اینک لگاتے ہیں ثواب سمجھ کے نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کے۔ ہم نے لائٹیں جلائیں، ہم نے پنکھے لگائے، ہم نے گاڑیاں بنائیں، ہوائی جہاز بنائے، ریل گاڑی بنی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہم ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، دین سمجھ کے استعمال نہیں کر رہے۔ ہاں اس قدر تو دین ہے، سواری میرے پیغمبر کے زمانے میں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، دیگر سواریاں موجود ہیں، یہ گاڑیاں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ جی ہاں سواری کا وجود تو ہے نا، یہ چیز اب ہماری ضرورت ہے۔ آج اونٹ پہ گھوڑے پہ سفر نہیں ہو سکتا، سفر کی طوالت کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے
جانے کے لیے سفر کا طریقہ یہ موجود ہے۔ یہ سارے کام ہم دین سمجھ کے نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں۔ آ میرے بھائی، تو بھی اعلان کر، میں اذان سے پہلے درود و سلام کو دین سمجھ کے نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ تیجا 10واں 40واں تو کہہ نہ جرت کر، میں ثواب سمجھ کے نہیں، میں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے یہ درود یہاں کیوں پڑھتے ہو، انگوٹھے آپ کیوں چوم رہے ہیں، تیجا 10واں اور 40واں یہ بدعات کیوں کر رہے ہیں، جواب آتا ہے کہ یارو یہ ثواب ہی کا تو کام ہے۔ اگر یہ ثواب ہوتا پیارے پیغمبر بھی ضرور کرتے، صحابہ بھی ضرور کرتے۔ اگر پیغمبر کی سنت سے یہ ثابت نہیں، صحابہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں، تو کہنا پڑے گا یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضرورت اور بدعت، سنت، اس میں فرق کریں۔ جو کام سنت سمجھ کے کیے جائیں وہ سنت سے ثابت ہیں، جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے، یہ اس کو ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے، لہٰذا ہر کام نیا وہ بدعت نہیں، جو دین سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو۔ حدیث کی اہمیت، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے تقریر کی، بڑا پیارا واز کیا، بڑی پر اثر، ہر بات میرے پیغمبر کی پر اثر ہے، مگر اس دن بڑی پر تاثیر میرے پیارے پیغمبر نے بیان کیا، تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سن کے سارے صحابہ کی آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، لگتا ہے کوئی بڑا پر اثر بیان تھا۔ سارے صحابہ کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت عرباض فرماتے ہیں کسی صحابی نے کہہ دیا اللہ کے پیارے پیغمبر، آج آپ کا جو خطبہ ہے، آج آپ کی جو تقریر ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ ہم سے الوداع ہو کے جا رہے ہیں، آپ ہم سے الوداع ہو کے جا رہے ہیں، اسی لیے تو آج آپ نے بڑی پرزور تقریر کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر، ہماری خواہش یہ ہے آج کچھ اور بھی وصیتیں فرمائیں، کچھ اور بھی باتیں ہونی چاہیے۔ بتائیے وہ باتیں جو اس لہجہ میں میرے پیغمبر نے بیان کی ہوں گی وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابہ، میں پہلی وصیت تمہیں یہ کر رہا ہوں، ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ ہر حال میں اللہ کا ہے ہمارے دلوں میں تو دیکھتے جائیں، سامنے تو ہم سارے ڈرتے ہیں، ہر انسان کو اپنا اپنا پتہ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی بات آ جائے، سننی بھی ہے ماننی بھی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے میرے دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہا، بڑے بڑے تمہیں اختلاف نظر آئیں گے۔ من یعیش منکم فسیری اختلافا کثیرا، بڑے بڑے تمہیں اختلاف نظر آئیں گے، بڑے بڑے اختلاف، بڑے بڑے فتنے تمہارے سامنے نمودار ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب یہ صورتحال پیش آ جائے، بڑے بڑے اختلاف، ایک فرقہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا، ایک پارٹی کھڑی ہو رہی ہے، نئی سے نئی بات اور نیا مسئلہ بیان کر رہی ہے، ایک جاہل کھڑا ہو کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، دوسرا دین میں پیارے پیغمبر کی سنتوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ تمہیں اختلاف نظر آنے لگے، اس وقت اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، میں بات اگلی بات میں کروں گا، پہلے یہ کہنے لگا ہوں کہ سنت کی اہمیت ذرا دیکھیے گا۔
سنت کی اہمیت دیکھیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہی ہیں بڑے بڑے اختلاف تمہیں نظر آئیں گے، مگر اس وقت میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو تھام لینا، اللہ تمہیں بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ کس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی بھی سناتا چلوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک گارنٹی دے دی ہے، سنت پہ عمل کرنا اتنا ضروری کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ چاو ہے، یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرے پیارے پیغمبر نے 2 باتیں ارشاد فرما دی۔ فرمایا جس نے حلال کھایا، کیا کھایا؟ اونچی آواز سے، کیا کھایا؟ رشوت حلال ہے نا، سود حلال ہے نا، بہنوں کا حق کھانا حلال ہے نا، پڑوسیوں کا حق کھانا حلال ہے، بھائی کا حق کھا جانا حلال ہے؟ نہیں، حلال کھایا، حلال کا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور میری سنتوں پہ عمل۔ کیا سنتیں؟ کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جو زندگی میں چند بار انسان کو کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر چند سنتیں ایسی ہیں روزانہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ بیت الخلاء میں جانا، واپس آنا، وضو کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سارے ہمارے بشری تقاضے ہیں۔ پھر عبادت کی دنیا میں مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، ان ساری جگہوں پہ دعائیں پڑھنا، ان ساری جگہوں پہ سنت کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو حلال کھائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت کا مکی بنا دیں گے۔ جنت میں جانا ہے تو سنت کو اپنانا ہے۔ تو یہ سنت کی اہمیت ہے کہ مجھے گناہوں کی معافی چاہیے تو سنت پہ عمل، مجھے جنت کا داخلہ چاہیے تو سنت پہ عمل۔ مڈیالہ والو، ایک بات اور، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ذرا خیال تو کرو نا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، میرے ساتھ ذرا بولیے، حضرت موسیٰ اگر، اس کا یہ مطلب ہے لو کان موسیٰ حیا کا کہ موسیٰ زندہ ہیں؟ نہیں، علماء جانتے ہیں لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام، پتہ ہے موسیٰ کون ہے؟ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، جن کو شریعت عطا کی، جن کو اپنے احکام اللہ نے عطا کیے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، آج میں اور آپ سنت کو پیچھے چھوڑ کے برادری کو آگے کر لیتے ہیں، سنت کو پیچھے چھوڑ کے یاروں کی فرمائشیں آگے کر لیتے ہیں، سنت کو چھوڑ کے اپنے نفسانی خواہشات کو آگے کر لیتے ہیں۔ وہی سنتیں پکار پکار کے کہتی ہیں اے اللہ کے بندے، اے پیارے پیغمبر کے امتی، جس سنت کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے، ذرا سن تو صحیح پیارے پیغمبر کا فرمان، لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی میری سنت کے پیچھے چلنا تھا۔ تو رات پیچھے، ان کی شریعت پیچھے، انہوں نے بھی سنت کس کی اپنانی تھی؟ پیارے پیغمبر کی۔ اہمیت سمجھ آئی کہ پیغمبر زندہ ہو، اگر زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی سنت کی اتباع اپنی کرنی تھی یا پیارے پیغمبر کی کرنی تھی؟ اونچی آواز سے، بآواز بلند بولیے گا، کس کی؟ پیارے پیغمبر کی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نبی پہلے سے بنے ہوئے ہیں، وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے، مڈیالہ کے نوجوانوں سنیے گا جملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نیچے اتریں گے، انہوں نے آ کے جب نماز پڑھنی ہے،
نماز پڑھنی ہے، قبلہ وہی ہوگا جو پیارے پیغمبر کا قبلہ ہے، انداز وہی ہوگا جو پیارے پیغمبر کا انداز ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے جب وہ سارے کام پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کریں گے کأنہ بعض امتی، دیکھنے میں یہ نظر آئے گا گویا یہ بھی میرے پیارے پیغمبر کے امتی ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ عیسیٰ بھی آئیں گے تو کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ پیارے پیغمبر کا۔ ایک بات یہاں کرتا چلوں، میرا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، اپنا موقف اور اپنا مسئلہ بیان کرنا کہیں آ جائے تو چھپانا نہیں چاہیے، یہ ہماری جماعت کا مشن ہے۔ لو کان موسیٰ حیّا، ذرا بولیے گا میرے ساتھ، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، یہاں سے میرے پیغمبر کے فرمان سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے مطلب یہ ہے موسیٰ زندہ کوئی نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا انبیاء اپنی قبروں میں دنیا میں زندہ نہیں، انبیاء سارے علیین میں زندہ ہیں۔ کہو بے شک، اونچی آواز سے، بڑا جھگڑا ہے۔ نبی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پہ جاؤ درود و سلام سنتے ہیں، نا میرا بھائی، لو کان موسیٰ حیّا، میرے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ زندہ ہیں، بلکہ فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے، مطلب کیا ہے کہ موسیٰ زندہ، اونچی آواز سے، تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ انبیاء دنیا میں زندہ نہیں ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ کوئی میرا بھائی اعتراض کرے یہ معنی تو آپ نے اپنا کر لیا ہے، آئیے ذرا میں قرآن کی طرف لے جاؤں۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں، اگر کائنات میں رب کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو سارا نظام درم برم ہو جانا تھا۔ نظام درم برم نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہ وہی معنی ہے، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے میری سنت پہ چلتے، میری سنت پہ کیوں نہیں چلے؟ اس لیے کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے۔ کہہ دو بے شک۔ تو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء زندہ ہیں، انبیاء کی ارواح اسی دنیا کی قبور میں ہیں یا آخرت میں ہیں؟ علیین میں ہیں، برزخ کے اندر ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا سنت کی اہمیت کی۔ قرآن کہتا ہے 3 شرطیں ہیں میرے پیغمبر کی سنت پہ چلنے کی۔ آئیے ذرا 5واں پارہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں ذرا سنا دوں۔ فلا وربک لا یؤمنون، ایک بندہ کہتا ہے میں سنی بننا چاہتا ہوں، نام سے سنی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 شرطیں اپناؤ تو تم سنت کے تابعدار بنو گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے پیارے پیغمبر جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو اپنانا ہے۔ ہم نے اپنا حاکم پیارے پیغمبر کو بنانا ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی کو بنانا ہے، یہ پہلی شرط ہے سنت کے اندر۔ اور دوسری بات فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہم نے اپنے سائر مسائل کے اندر فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ پیارے پیغمبر کی زندگی سے۔ دوسرے نمبر پہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب سنت کے مطابق عمل کر لیا تو پھر ہمارے دل میں کوئی پریشانی، اونچی آواز سے، ہمارے دل میں کوئی پریشانی، جب میں سنت کو زندہ کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ میری شادی بیاہ کے موقع پہ رسم و رواج نہیں کرنا، فوتگی کے موقع پہ یہ رسم و رواج نہیں ہوگا، تو پھر بعد میں پریشان بھی نہیں ہونا، برادری کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب یہ سٹینڈ لیا تو نے کہ سنت کو اپنانا ہے تو پھر تیرے دل میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے دل میں محبت پیارے پیغمبر کی ہے تو پھر برادری کی، دوستوں کی پرواہ نہیں۔ دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ یار برادری کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب سنت پہ عمل کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر بیٹھ کے تبصرے نہیں کرنے کہ
کہ ٹھیک ہے جی عمل تو کر لیا ہے لیکن ایسے ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. عورت کے پردے کے معاملے میں ٹھیک ہے ہم کرواتے ہیں لیکن اتنی سختی ہے. قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سنت پہ عمل تیرا تب ہوگا جب حاکم پیارے پیغمبر کو بنائے گا. پھر سنت پہ عمل کر کے دل میں تنگی محسوس نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ پھر سنت پہ تبصرے نہیں ہونے چاہیے. سنت پہ عمل کر کے کہنا ہے ہم نے سنت اس لیے اپنائی ہے کہ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پینا ہے, ان کی شفاعت حاصل کرنی ہے. میں آخری جملہ بول رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں, آج پیسوں کی ہمارے پاس کمی نہیں, آج دولت کی کمی نہیں, روزگار کی کمی نہیں. کمی کیا ہے؟ جب یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو کنیکشن کہاں جوڑنا ہے؟ وابٹا سے. ایسی بات ہے, اپنے گھر میں روشنی لانی ہے تو کنیکشن ہم نے وابٹا سے جوڑنا ہے. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم روشنی لانا چاہتے ہیں تو پھر کنیکشن پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ جوڑنا ہوگا. میری جوانی بھی روشن ہو جائے گی, میرا بڑھاپا بھی روشن ہو جائے گا, میرا کاروبار, میرا گھر, میری برادری, میری ساری زندگی, حتیٰ کہ میری موت بھی روشن ہو جائے گی. اس لیے کہ آج ہم نے اپنا کنیکشن اور اپنا تعلق پیارے پیغمبر کی سنت سے جوڑا ہے. ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں. آج ہم ارادہ کریں جو بات بھی ہوگی انشاءاللہ پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع میں ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہوگی. اتنے بڑے مجمع میں آج آپ کو دعوت دوں گا, ہاتھ چاہے نہ اٹھائیں, کوئی ایک بھائی سنت کی اتنی اہمیت آپ نے سنی ہے, یار اس سے بڑی اہمیت کہ سنت کی اتباع میں گناہ معاف ہو رہے ہیں, اتنی بڑی اہمیت کہ سنت کی اتباع میں میرا رب مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے, تو پھر کون سا میرا بھائی ارادہ کرتا ہے کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ؟ کون ارادہ کرتا ہے کہ میں داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا؟ کون ارادہ رکھتا ہے میں گھر جاتے ہوئے آتے ہوئے السلام علیکم کہوں گا؟ کون ارادہ رکھتا ہے مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں, جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھوں گا, بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھوں گا؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بڑا اہم اعلان ہے, کئی ہمارے دوست احباب